بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ ناظرین محترم، آج نماز عصر کے بعد جو تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ آج کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت صورت کا عمل ہے۔ اس صورت کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کے بعد یہ تسبیح اور اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں مل سکا، اس تسبیح کو ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو جیسے ہی آپ پڑھیں گے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات کو ہوتے ہوئے۔ آپ نے اللہ سے جو مانگا ہوگا فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، اسلام میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور 5 وقت کی نمازوں میں ہر ایک کی اپنی مخصوص اہمیت اور روحانی فوائد ہیں۔ نماز عصر دن کے ڈھلتے وقت ادا کی جانے والی نماز ہے، جو ایک مسلمان کو دنیاوی مشغولیات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف واپس لاتی ہے۔ اس نماز کی اہمیت، فضیلت اور برکات بے شمار ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ نماز عصر کا وقت اس وقت میں ہوتا ہے جب دن کی گرمی اپنے عروج کی شدت کو کم کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیاوی مشاغل میں سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز ادا کرنا تقوی، اخلاص اور بندگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ نماز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے بیچ بھی رب سے رابطہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جس کا حساب قیامت کے دن بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ نماز، خصوصاً وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی گئی نمازیں، انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرمی کی شدت کے باوجود نماز عصر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ نماز عصر ایک روحانی سکون، تسکین قلب اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ دن کے ڈھلتے وقت میں یہ نماز انسان کو دنیا کی تھکن سے نجات دلاتی ہے اور روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں نماز عصر باجماعت ادا کی جائے، وہاں سے برکت، رحمت اور سکون کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و قرار عطا فرماتا ہے۔ نماز عصر نہ صرف جسمانی سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ روحانی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی مصروفیات چاہے جتنی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اس نماز کا اہتمام کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے
اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بد دیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ربط کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے غافل رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو عمل، یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ایک مرتبہ کر لیں زندگی میں، مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ کرنے سے ہی ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ دعا میں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی ایسی غیبی مدد ملے گی کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایسا تسبیح کا عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ایسا بابرکت نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے پڑھنے والے کی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب کہ آپ نے کون سی تسبیح کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کی ایک شرط ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔
وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ عصر کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اور خواتین اس تسبیح کو، اس عمل کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں میں ایک کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ ابھی اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے، برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہے جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھ لینی ہیں، یعنی آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہ 4 کل آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔
آپ جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے۔ جس طرح آپ کو عمل بتایا گیا ہے اسی ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب سورۃ مزمل آخر میں پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یا واسع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام یا واسع ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے وسعت والا، اے کشادگی اور فراخی دینے والا۔ یہ نام قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسا کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو شخص دل سے یا واسع کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ یا واسع کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ علیم بھی ہے اور واسع بھی، اس نام کا ورد علم اور فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے اس بابرکت نام کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی ضدی تسبیح ہے کہ جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال، جان، عزت، آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹس میں میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم جو بھی تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی اور تعداد میں کمی بیشی ہے۔ تو آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اسی ترتیب اور تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے نماز عصر باجماعت ادا کرنی ہے۔ مرد حضرات نماز عصر ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہیں مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو نماز عصر جب ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لینے ہیں۔ چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، جو آج کے عمل کی سب سے پیاری اور ضدی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کریم انسان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے، اس کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا واسع کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور دل میں جو بھی خواہشات ہوں،
جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی مالی پریشانی کو دور فرمائے، رشتوں میں بغاوتوں کو دور فرمائے، رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔